ایسا ہو سکتا ہے کہ خواتین کھانا پکانے کے وقت کے دوران کیا وہ سالن کو چکھ سکتی ہیں؟ اگر کسی عورت کا شوہر سالن کو پکانے کے اوپر یا اس میں مرچ مسالہ زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورتحال میں یہ روزے دار خاتون جو ہے وہ اس سالن کو حسب ذائقہ وہ چکھ سکتی ہے۔ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں کیا وہ روزے رکھ سکتی ہیں؟ ایک حاملہ عورت اگر ہو اور وہ حمل کے ساتھ ہو تو پھر یہ عورت جو ہے یہ معذور ہے، اور پھر اس کی گنجائش ہے کہ وہ رمضان شریف میں وہ روزے نہ رکھے، صحت کے ایام میں پھر ان روزوں کی قضا کی جائے گی۔ اگر قضا بھی نہیں رکھتی تو اس صورت میں پھر کس طریقے سے فطرانہ ادا کرنا؟ تو اس عورت کے لیے ان فوت شدہ روزوں کی جو ہے وہ فدیہ نہیں ادا کرنا ہوگا بلکہ ان کی قضا ادا کرنے کی ہوگی۔ جو خواتین یا مرد موذی مرض میں جو مبتلا ہوتے ہیں، جیسے کینسر ہو گیا یا دیگر کچھ بیماریاں ہو گئی ہیں، ان میں مبتلا ہوتی ہیں، تو ایسی خواتین یا ایسے مریض جو ہیں جو ایسے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ ہر روزے کا جو ہے وہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک روزے کا کتنا فدیہ ہوگا؟ 2 کلو کے گندم کی جو قیمت ہوگی آج کل میرے خیال میں 80 روپے فی کلو ایک گندم ہے، تو 2 کلو کی 160 روپے بنتے ہیں، تو 160 یا احتیاطاً 200 روپے ایک روزے کا وہ فدیہ بنے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عادل وقار، اور آج کے میرے ساتھ مہمان ہے سینئر قانون دان مفتی عدنان زکوری صاحب۔ بیشتر ایسے ایشوز ہیں کہ جو کہ خواتین کے حوالے سے وہ سر فہرست رکھوں گا آج کے پروگرام کے اندر، کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خواتین کھانا پکانے کے وقت کے دوران کیا وہ سالن کو چکھ سکتی ہیں؟ کوئی گنجائش ہے اس میں، یا اس کے اوپر کوئی اثرات وغیرہ پڑ سکتے ہیں؟ جی عادل وقار صاحب، آپ نے بہت بہترین سوال پوچھا ہے، جو ہمارے ساتھ آئے روز اس طرح کے سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں، اور خصوصاً جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ اس حوالے سے زیادہ تر وہ سوال کرتی ہیں۔ تو آپ کی اس چینل کے وساطت سے اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر یعنی خاوند وہ ایک بدمزاج قسم کا وہ شخص ہو اور وہ آئے چھوٹے موٹے باتوں کے اوپر، سالن کو پکانے کے اوپر، یا اس میں مرچ مسالہ زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے، یا نمک اس کی کمی اور بیشی کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اکثر لڑتا جھگڑتا ہو یا اس پر مار پیٹ اور تشدد کرتا ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں یہ روزے دار خاتون جو ہے وہ اس سالن کو حسب ذائقہ وہ چکھ سکتی ہے، اور اس چکھنے میں اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے کہ یہاں پر اس عورت کے لیے ایک عذر موجود ہے کہ اس کا جو خاوند ہے وہ بدمزاج قسم کا ہے اور جھگڑالو ہے۔ ہاں، اس سالن کو چکھنے کے بعد پھر اس کا جو ذائقہ ہے وہ حلق سے نہیں اتارنا چاہیے۔ اگر اس کا ذائقہ وہ حلق سے نیچے اتارے گی تو پھر اس سے وہ روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ اور تو اس عورت کو بس صرف یہی چاہیے کہ وہ اس سالن کا جو ذائقہ ہے وہ اپنے زبان کے سرے سے چکھ لے، اور اس چکھنے کی وجہ سے اس کو معلومات ہو جائے کہ اس میں نمک جو ہے وہ معتدل مقدار میں ہے یا کم ہے یا زیادہ۔ اور اسی طرح ایک باورچی اگر ہوگا، وہ اپنے آقا کے لیے وہ کوئی سالن بنائے گا، اور اس کو یہ اندیشہ ہوگا کہ میرا جو آقا ہے، میرا جو باس ہے وہ ظالم قسم کا ہے، وہ سخت مزاج قسم کا ہے اور وہ ڈانٹنے والا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اس باورچی کو اور کوک کو وہ سالن جو ہے روزے کی حالت میں چکھنا وہ اس کے لیے جائز ہے اور اس کی گنجائش ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ اچھا، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں کیا وہ روزے رکھ سکتی ہیں اس دوران، اس پیریڈ کے دوران؟ پتہ بھی ہے کہ اکثر اوقات میں آپریشن ہوتے ہیں یا بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے، ان کے لیے کیا وہ ہیں؟ عادل بھائی، اگر کسی عورت کو حمل ہو تو دوران حمل اگر ماہ رمضان شریف کے ایام آ جائے اور ماہ رمضان شریف کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں اور اس کو ہر صورت میں رکھنا چاہیے، لیکن اس طرف ایک حاملہ عورت اگر ہو اور وہ حمل کے ساتھ ہو تو پھر یہ عورت جو ہے یہ معذور ہے، اس کو ایک عذر در لائق ہے، کیونکہ اگر یہ روزے رکھے گی تو روزے رکھنے کی وجہ سے اس کو طرح طرح کی طبی جو ہے وہ مشکلات اور پیچیدگیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ اگر حاملہ عورت
وہ روزہ رکھے گی اور کوئی پروٹین اور وٹامن کی اشیاء نہیں کھائے گی تو اس سے خون میں کمی واقع ہو جائے گی، جس طرح کہ آخر میں جب ڈیلیوری اور یا کسی آپریشن کا وقت آتا ہے تو ہمیشہ ان عورتوں کو یہی کہا جاتا ہے، ایسے مریضوں کو، کہ آپ میں خون کی جو مقدار ہے وہ کم ہے، تو خون کے ڈرپ وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ عورت جو ہے حاملہ، اگر اس کو ایک مستند اور طبیب حاذق قسم کا ڈاکٹر، ایک دیندار، وہ اس کو یہ مشورہ دے دے کہ آپ روزے نہ رکھیں، تو پھر ایسی صورتحال میں اس عورت کے لیے پھر اس کی گنجائش ہے کہ وہ رمضان شریف میں وہ روزے نہ رکھے۔ ہاں، جب اس کا وضع حمل ہو جائے اور وہ ایام جو ہیں بیماری والے وہ گزر جائیں، تو پھر اس کے بعد صحت یابی کی حالت میں پھر ان قضا شدہ روزوں کی جو ہے وہ واپس ادائیگی کی جائے گی، اور اس کی معافی ایسی نہیں ہوگی کہ بس ان روزوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ پھر صحت کے ایام میں پھر ان روزوں کی قضا کی جائے گی۔ اگر قضا بھی نہیں رکھتی تو اس صورت میں پھر کس طریقے سے فطرانہ ادا کرنا پڑتا ہے؟ عادل بھائی، فطرانہ جو ہے یا فدیہ، وہ ایک صحت مند انسان کے لیے نہیں ہوتا، وہ عارضی معذوری کی وجہ سے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ اس طرح بیمار ہو گیا ہو کہ اس کو اپنی بیماری سے صحت یابی کی امید ہی نہ ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں وہ شخص جو ہے وہ اس روزوں کا فطرانہ اور فدیہ دے گا۔ ایک صحت مند انسان جو ہے وہ اپنے روزوں کا فرض روزوں کا فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ ان فرض روزوں کی جو ہے وہ دوبارہ قضا کرے گا۔ تو اس عورت کے لیے ان فوت شدہ روزوں کی جو ہے وہ فدیہ نہیں ادا کرنا ہوگا، بلکہ ان کی قضا ادا کرنے کی۔ جو خواتین یا مرد موذی مرض میں جو مبتلا ہوتے ہیں، جیسے کینسر ہو گیا یا دیگر کچھ بیماریاں ہو گئی ہیں، ان میں مبتلا ہوتی ہیں، کیونکہ یہ علاج جو ہے 1 سال کا نہیں، 7 سال تک 10 سال تک علاج شروع ہوتا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ جو جس طرح قرآن کریم میں بھی آیا ہوا ہے، اس روزوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو یا وہ بیمار ہو، تو پھر اس بیمار کے لیے جو ہے وہ روزہ نہ رکھنے کا وہ گنجائش موجود ہے۔ اور آپ نے جس بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے اور نشاندہی کی ہے، اللہ پاک ہم سب کو ایسے موذی امراض سے اور سخت قسم کی بیماریوں سے وہ صحت یاب رکھے اور محفوظ رکھے۔ ایسی بیماری کے مریض سے کوئی توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ ایسے مرض کی صورت میں وہ ان روزوں کی ادائیگی کرے اور وہ یہ روزہ رکھ لے۔ تو ایسی بیمار کے لیے پھر اپنے روزوں کا جو ہے وہ فدیہ دینا وہ درست بھی ہوگا، اور اس روزوں کا فدیہ جو ہے وہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ مریض جو ہوتے ہیں اور یہ بیماریاں، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سالوں سال رہتی ہے، تو سالوں سال جو ہے پھر ان روزوں کی واپس قضا کرنا یہ بھی ایک مشکل ہے۔ تو ایسی خواتین یا ایسے مریض جو ہیں جو ایسے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ ہر روزے کا جو ہے وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک روزے کا کتنا فدیہ ہے؟ ایک روزے کا جو غریب آدمی کے لیے وہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا، وہ 2.25 کلو گندم کی جو قیمت ہے، احتیاطاً 2 کلو، یا ہمارے علماء کرام 2.5 کلو کا بھی کہتے ہیں، تو 2 کلو کے گندم کی جو قیمت ہوگی، آج کل میرے خیال میں 80 روپے فی کلو ایک گندم ہے، تو 2 کلو کے 160 روپے بنتے ہیں، تو 160 یا احتیاطاً 200 روپے ایک روزے کا وہ فدیہ بنے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پلانے والی ہو اور روزے کی وجہ سے اس کے دودھ میں وہ کمی آتی ہو اور اس بچے کا جو خوراک ہے وہ پورا نہ ہوتا ہو، تو پھر ایسی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش موجود ہے، تاکہ اس کا بچہ جو ہے وہ صحت یاب رہے، اور یہ عورت جو ہے وہ دودھ پلانے کے اوقات میں اس کو بھی کمزوری در لائق نہ ہو۔ تاہم اگر پھر اس چھوٹے بچے کے اس ماں کے دودھ کے علاوہ اگر کوئی متبادل اس کا طریقہ ہے اس کی نشوونما کا، تو پھر ایسی صورتحال میں افضل یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ روزے رکھ لیا کرے، بجائے اس کے کہ وہ روزوں کو ترک کرے۔ تاہم ایسی عورت کے لیے رخصت اور اجازت موجود ہے، لیکن جب وہ بچے کے ایام جو ہے دودھ پلانے کے وہ گزر جائیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ عورت جو ہے یہ ان فوت شدہ روزوں کی جو ہے وہ قضا کرے گی۔
بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ، یہ ہمارے ٹرانسمیشن آپ ڈیلی بیس پہ نہ ہو تو ہر دوسرے دن یہ ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی، اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں آپ ہم سے لازمی پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا نیکسٹ جو ہے پروگرام کے اندر آپ کو اس کا باقاعدہ طور پہ جواب بھی دیا جائے گا. تو اس میسج کو آپ نے فوری طور پہ اس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ لوگوں میں اویئرنیس بھی ہو اور اس چیز کا معلومات بھی ان کے پاس ہوں کہ واقعی ان کے لیے کیا کیا تقاضے ہیں اسلام کے اندر ہی. تو اس کے ساتھ میں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.